الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا سبق پارہ الف لام میم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 تا 16 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آپ اس تعلیمی تبلیغی کلپ کو غور سے سنیں، ہر لفظ کو سمجھتے ہوئے پورے کلپ کو سنیں اور تصور کریں کہ آپ خود ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیں قواعد و قوانین کے تذکرے کے ساتھ ساتھ پہلے لفظی ترجمہ اور پھر ساتھ ہی ہر آیت کا مشترک مفہومی ترجمہ، اس کے بعد پھر اکٹھا مشترک مفہومی ترجمہ، اور اس کے بعد جیسے پچھلے 3-4 اسباق سے یہ میں نے شروع کیا ہے کہ تقابل کے لیے یا موازنہ کے لیے برِ صغیر کے متفقہ مفسر شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ شروع میں وَإِذَا کا لفظ آیا ہے، اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اذا اپنے بعد میں آنے والے افعال ماضی کو حال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اذا کے بعد کے تمام افعال ماضی میں موجود ہیں، لیکن وہ حال میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب اذا کے بعد لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں، آمنوا وہ ایمان لاتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، خلو وہ خلوت کرتے ہیں، پھر قالوا وہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سارے ماضی کے افعال تھے، لیکن جہاں اذا آ گیا تو اب یہ سارے افعال حال میں تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح سے ترجمہ چونکہ فصیح اور مختصر ترین ہونا چاہیے، اس لیے اولئک الذین اشتروا کا مختصر ترین ترجمہ یہ ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشترا کیا۔ یہ اشترا جو ہے یہ مشترک مفہومی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سودا کیا یا مول لیا یا خریدا۔ تو اس طرح سے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں۔ تو آگے ہے اللہ یستہزئ بہم۔ اب یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، ضمیر بھی موجود ہے اور اسم بھی موجود ہے، تو اس کا درست ترجمہ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، اس لیے کہ قاعدے کے مطابق اگر قرآنی فعل میں دو علامات ایک ساتھ موجود ہوں تو پہلے ضمیری پھر ملکیہ یا تعلقاتی علامت کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔
تو اس اعتبار سے قرآنی فعل یمدہم کا درست ترجمہ وہ ان کو مدد دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آگے پھر مشترک وہ مختصر ترین اور فصیح ترجمے کو کے قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اولئک الذین اشتروا کا ترجمہ کریں گے کہ یہی تو وہ ہیں جنہوں نے اشترا کیا۔ یا مہون میں چونکہ علامت یہ موجود ہے تو اس کا درست ترجمہ وہ بھٹک رہے ہیں۔ اب آئیں ہر آیت کا پہلے لفظی ترجمہ اور ساتھ مشترک مفہومی ترجمہ کرتے ہیں۔ واو کا مطلب کئی دفعہ بیان ہو چکا اور ہے اذا کا مطلب جب، لقو ملاقات کرتے ہیں وہ، الذین ان سے، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ جو ایمان لاتے ہیں سب، قالو سب کہتے ہیں، آمنا وہ ایمان لاتے ہیں۔ واو پھر اور اذا جب، خلو خلوت کرتے ہیں وہ، الا سے، شیاطینہم اپنے شیاطین سے، قالو وہ کہتے ہیں، انا تو ہم، معکم ما تمہارے ہیں، انما تو صرف، نحنو ہم، مستہزئون مستہزئین ہیں۔ یہ استہزاء اردو عربی مشترک لفظ ہے، اس کا مطلب پرانی اردو میں ٹھٹھا اور مذاق ہے۔ تو اس آیت کا مشترک مفہومی ترجمہ یہ بنا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ اپنے شیاطین سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ماں یعنی ساتھ ہیں، ہم تو صرف مستہزئین ہیں۔ اگلی آیت کا لفظی ترجمہ اللہ ہو، یہ اسم اللہ ہے، یستہزئ یہ جس کے شروع میں آیا یہ وہ ہے، استہزاء کرتا ہے، وہ استہزاء کرتا ہے، بہم ان سے، واو اور یمدہم وہ مدد کرتا ہے ان کی، فی میں، طغیانہم یعنی طغیان میں، اور آج کل تو طغیانی کا لفظ سمجھنا آسان ہے، ہر طرف طغیانی آئی ہوئی ہے، یعنی یہ سرکشی کا مطلب ہے، جیسے پانی کی سرکشی کا مطلب ہم طغیانی لیتے ہیں، یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں سب۔ اس آیت کا مشترک مفہومی ترجمہ یہ بنا کہ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اور طغیان میں ان کی مدد کرتا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ اگلی آیت شروع ہوتی ہے اولئک الذین سے، اولئک یہی تو ہیں، الذین وہ، اشتروا کیا، اشترا یعنی جنہوں نے خریدا، الضلالہ ضلالت، بالہدا بدلے ہدا کے، فما پس نہ، ربحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور وہ نہ تھے، مہتدین ہدایت یافتہ۔ مشترک مفہومی ترجمہ یہ بنا کہ یہی تو وہ ہیں جنہوں نے ہدا کے بدلے ضلالت کا اشترا کیا، پس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تینوں آیات کا اکٹھا مشترک مفہومی ترجمہ ایک ساتھ کیا بنے گا اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ پہلی آیت کا جو ترجمہ ہم نے کیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ اپنے شیاطین سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ماں ہیں یعنی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مستہزئین ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اور طغیان میں ان کی مدد کرتا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں، یہی تو وہ ہیں جنہوں نے ہدا کے بدلے ضلالت کا اشترا کیا، پس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تقابل کے طور پر یہیں ساتھ ہی پیش خدمت ہے، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب اکیلے ہوتے ہیں طرف سرداروں اپنے کی کہتے ہیں تحقیق ہم ساتھ تمہارے ہیں، سوائے اس کے کہ نہیں ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ان سے اور کھینچتا ہے ان کو بیچ سرکشی ان کی کہ بہکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی بدلے ہدایت کے،
نہ فائدہ پایا سوداگری ان کی نے اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی اور اس کا فہم عطا کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو بغور سنیں اور اس کا جو ہے وہ آپ آگے آپ کو انشاءاللہ گروپ میں تو مشق دے دی جائے گی، باقی جو چینل کے سامعین ہیں وہ اس کو اپنی کاپی کے اوپر لکھیں اور کاپی کے اوپر لکھ کر پہلے لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، پھر ہمارے مشترک مفہومی ترجمے کے اوپر غور کریں، اس کے بعد جو میں نے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تقابل کے طور پر پیش کیا اس کے ساتھ غور کریں، ہمارے کلپ کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر پریس کریں اور جتنا آگے پھیلا سکتے ہیں پھیلا کر صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے ثواب کا خود حقدار بنیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ